نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلحم البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ ہی کے پاس ہے. اور غیب کہتے ہیں، غیب کی ڈیفینیشن اگر آپ سے پوچھی جائے تو اس کا آنسر یہ ہے جو نہ ہوا سے ہمسا سے معلوم ہو سکے، نہ عقل سے، محلوق سے جو چیز پوشیدہ ہو اسے غیب کہتے ہیں. یعنی علم نہیں کسی کے پاس بھی. تو یہاں پہ کہ کہا کہ صرف اللہ کے معبود برحق ہونے کی کے دلائل میں سے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے پاس غیب کا علم ہے. اور وہ کون سے غیب؟ قیامت کے بارے میں. وہ علم کسی کو نہیں دیا گیا، کسی کو بھی نہیں پتا کہ وہ قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی. یعنی اشارتاً بھی اللہ نے اللہ کے نبی کو یا کسی کو بھی نہیں بتایا. اس لیے اللہ کے پاس غیب کا علم ہونے کی وجہ سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ برحق ہیں، اور جس کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا وہ معبود نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا. خالق وہ ہے جس کو ہر چیز کا پتہ ہو، ہر چیز کا علم ہو. اور کہا کہ وما امر الساعتی، اور حکم اللہ کا اس کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. ساعہ کہتے ہیں زمانے کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ، یعنی مراد قیامت، کیونکہ وہ اچانک اتنے کم وقت میں قائم ہوگی کہ ایسے لگ گا جیسے کہ پتہ بھی نہیں چلا. آنکھ پلک جھپکنے کے برابر بھی وقت جو ہے یہ زیادہ ہوگا. یعنی آنکھ کی جھپک. سورۃ قمر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امرنا الا واحدۃ کلحم بالبصر، ہمارا حکم تو صرف ایک بار ہوتا جیسے آنکھ کی ایک جھپک. اور یہاں فرمایا او ہوا اقرب، آنکھ جھپکنا بھی کچھ وقت چاہتا ہے، قیامت اس سے بھی کم وقت میں قائم ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں، کیونکہ وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. تو بعض علماء نے اس کا مطلب یہ بھی کیا ہے کہ تم قیامت کو بہت دور سمجھ رہے ہو، حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک آنکھ جھپکنے سے بھی زیادہ قریب ہے. جیسا کہ سورۃ معارج آیت 6 اور 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، بے شک وہ اسے دور خیال کر رہے ہیں، ہم تو اسے بہت قریب سے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے ایک طرف اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے اور اللہ کے معبود ہونے کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اور دوسرا یہ لوگ آج اللہ کی آیات کا، اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں. تو جب قیامت آئے گی تو وہ ایک جھپک، آنکھ پلک جھپکنے میں کتنا وقت لگتا ہے، مطلب ایک سیکنڈ بھی وقت جو ہے نا وہ کم ہوتا ہوگا، یعنی زیادہ ہوتا ہوگا. پلک جھپکنا اس سے بھی کم وقت میں ہوتی ہے. تو قیامت اس سے بھی زیادہ قریب ہے. یعنی ہم
امیجن ہی نہیں کر سکتے کہ قیامت کتنی قریب ہے۔ جب کسی پہ آفت ٹوٹتی ہے نا تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس پر جو ہے نا حالات ایسے آتے ہیں، انسان کو کس اچانک ہی کچھ ہو گیا۔ تو بالکل اسی طرح قیامت کا بھی معاملہ ہے، قیامت بھی اچانک ہی برپا ہو جائے گی۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید کیا کہہ رہے ہیں، غور و فکر کرنے اور تدبر کرنے کے بارے میں ہمیں حکم دے رہے ہیں اور ہمیں اپنی نعمتوں کا ذکر کروا رہے ہیں۔ اس صورت کی آیت نمبر 65 سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر شروع کیا اور اپنے اکیلے معبود ہونے کے دلائل شروع کیے تھے، تو وہی سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ اس آیت کے اندر پہلا انعام واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ پہلی نعمت کون سی؟ ماؤں کے پیٹوں سے نکلنا۔ اس سے پہلے بھی بہت سے مراحل آ جاتے ہیں، لیکن خود بخود اسی میں، کیونکہ ایک بچے کی پیدائش تو تبھی ہوتی ہے جب اس سے پہلے سارے مراحل پورے ہونے، 9 ماہ تک بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنا، اور پھر اس کے بعد اسے نکلنے کا رستہ مہیا کرنا، ماں اور بچے دونوں کی خیریت کے ساتھ بچے کو باہر لے آنا، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اتنے بڑے احسان کے باوجود انسان کے ناشکری اور شرک اختیار کرنے پر اس کے لیے بہت سے الفاظ فرماتے ہیں، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ عبس میں آیت نمبر 18 to 20 میں قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان کس قدر نہ شکرہ ہے، من ای شیء خلقہ، غور تو کرے اسے کس چیز سے پیدا کیا گیا، غور تو کرے، من نطفۃ، ایک قطرے سے، انسان کی پیدائش ایک قطرے سے، قطرے کے اندر بھی کچھ ایسے جرمز ہوتے ہیں، آئی تھنک 1000+ ہوتے ہیں، اور اس 1000+ میں سے کوئی ایک قطرہ جو ہے نا، ایک ذرہ، وہ بچے کی پیدائش کا سبب بنتا ہے۔ یعنی انسان ایک ذرے سے اس کی پیدائش ہوتی ہے۔ انسان خود کو اتنا بڑا سمجھتا ہے، لیکن دیکھا جائے تو اللہ نے اس کی پیدائش کا جو سسٹم بنایا اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور پھر کہا من نطفۃ، قطرے سے پیدا کیا، خلقہ فقدرہ، اس نے پیدا کیا اور پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، اور لاسٹ پہ کہا ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے ماں کے شکم سے نکلنے کا رستہ آسان کر دیا۔ تو یہ جو بچے کا اس دنیا کے اندر جتنے بھی اس دنیا کے اندر انسان آتا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ غور اگر کیا جائے نا کہ جو نیچرل ایک طریقہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے، نہیں انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ پیدائش کا عمل اس قدر آسان ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا، اس لیے ثم السبیل یسرہ، یہ جو آیت ہے اللہم ثم السبیل یسرہ، کے لیے کہیں بھی جاتی ہے جب پیدائش کے دن اور آسانی کے لیے اکثر جو ہے نا دعا کہتے ہیں کہ ہمیں بتائی جائے ہم کون سی دعا پڑھیں، تو یہ دعا نا ثم السبیل یسرہ، تو اسی سے دعا نہیں ہے اللہم ان، بے شک تو کہتا ہے سبیل یسرہ، کہ بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کے شکم سے نکلنے کا راستہ آسان کیا، یسر السبیل، میرے لیے راستہ آسان دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، کٹھن ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ ضرور کرتے ہیں، اور شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے خیر و عافیت سے انسان کی پیدائش ماں کو
خیر و عافیت سے رکھا. پھر اللہ کہتے ہیں لا تعلمون شیئا، تمہیں کچھ نہیں پتا تھا. ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے تو اسے کچھ بھی علم نہیں ہوتا. جو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسے فطرتی طور پر سکھا دی، ماں کا دودھ تلاش کرنا، اس کا جو چیز منہ میں ڈال لے کھا لیتا ہے، ملے منہ میں ڈال لیتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں فطرتی طور پر انسان کو اللہ کی طرف سے سکھائی گئی ہیں. باقی چیزیں اس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. کھانے پینے اور زندگی قائم کرنے کی دوسری ضروریات کے حصول کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ ہر چیز کی فطرت میں رکھا ہے. یعنی زندگی کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے اندر رکھے کہ وہ جب اس کو بھوک لگتی ہے کھانے کی تلاش کرتا ہے اور جو ملتا ہے وہ کھا لیتا ہے. یہ فطرت طریقہ ہے. باقی انسان کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا. پھر اللہ کہتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اللہ نے کیا کیا، اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے. کان آنکھ دل اگرچہ اللہ نے ہر جاندار کو عطا کیے، لیکن دوسرے تمام جاندار اس سے اتنا فائدہ نہیں اٹھاتے جتنا انسان اٹھاتے. وہ اتنا ہی فائدہ اٹھاتے جتنا ان کی فطرت میں ہے، لیکن انسان سوچ سمجھ کر اس سے بہت سے اور کام بھی کرتا ہے. دیکھیے بطخ آج سے لاکھوں سال پہلے بھی جس طرح تیرتی تھی، آج بھی اس کی تیرنے کا سٹائل وہی ہے، پانی پہ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یہی حال پرندوں کو چوپاؤں کا بھی ہے، اور سمندری جانوروں کا، درندے، کیڑے مکوڑے، سارے جیسے پہلے تھے ویسے ہی آج ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار انسان کو دیے ہیں. اللہ نے انسان کو کچھ اختیار دیے ہیں کہ وہ ہدایت و گمراہی میں سے کسی بھی چیز کو اختیار کر سکتا ہے. اس کو وہ اپنی عطا کردہ کان، آنکھ اور دل سے کیا کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، دیکھتا ہے، پچھلی جو قومیں ہیں ان کے لکھے ہوئے تجربات کو پڑھتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے، پھر جو رستہ اس کو بہتر لگتا ہے وہ اختیار کر لیتا ہے. پھر اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچ سمجھ دی، نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے. دیکھیے کہ آج سے سالوں پہلے انسان کی رہائش اور کھانے پینے کا طریقہ کیا تھا، آج اس سے بالکل ڈفرینٹ ہے، بالکل مختلف. انسان کھانے کے سٹائل، اس کی ایون کہ کھانے کی ڈشز چینج ہو گئی. ایجادات اتنی ہے کہ رہائش، سفر اور کھانے پینے ہر چیز کے لیے نئی نئی ایجادات سیو کر سکتے ہیں، اسٹور کر سکتے ہیں، اور بھی بڑی چیزیں آسان بنا دی. تو یہ سب کچھ کس کی بدولت ہے؟ اللہ کی عطا کردہ صلاحیتوں پر انسان غور کرے تو اللہ کے وجود کا کبھی بھی انکار نہ کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، اس کے علاوہ کسی کو حاجت رہا، مشکل کشا، داتا یا غریب نواز قرار دے کر نہ پکارے، کیونکہ کسی نعمت میں کسی اور کا حصہ ہے ہی نہیں. سب کچھ کس کا بنایا ہوا ہے؟ اللہ کا. اسی کی فرما برداری کرنی چاہیے، کیونکہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا. تو ہر دم اپنے ذل، زبان، ایون کہ اپنے ہر عضو کے ساتھ قولاً عملاً اس کا شکر ادا کریں. لعلکم تشکرون. خود ہی مقصد بتا دیا کہ اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، فطرتی طور پر جو چیز اللہ نے تمہیں دی، پھر اللہ نے تمہیں دل دیا، آنکھیں دی، اللہ نے تمہیں کان دیے. یہ سب چیزیں انسان کی تربیت میں، انسان کے غور و فکر کرنے کے عمل میں کام آتی ہیں. زبان کی بات نہیں کی، زبان تو پھر ان سب چیزوں سے جو ہم اندر ڈالیں گے زبان سے وہی نکلے گا. بات ہوئی ہے دل کی، آنکھوں کی، کان کی. یہ 3 ایسے دروازے ہیں کہ ان کے ذریعے ڈاٹا اندر جاتا ہے.
اور وہی ڈیٹا پھر پروڈکٹ بناتا ہے، کوئی نہ کوئی کنٹینٹ تیار کرتا ہے وہ ڈیٹا مل کر. تو ہمیں ان تینوں دروازوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے. ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ پاک ہو، وہ ایسا ہو کہ وہ میرے لیے آزمائش نہ بنے. ہم جو سن رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر جو سوچیں آ رہی ہیں، غور و فکر تدبر کر رہے ہیں، یہ تینوں جو خانے ہیں یہ بالکل صاف ہونے چاہیے، پاک ہونے چاہیے اگر ہم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں. انسان انہی تینوں چیزوں کو یوز کر کے غور و فکر کی راہ پہ نکلتا ہے. تو اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ان تینوں ڈبوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے کان کی، اپنی آنکھ کی، اپنے دل کی. جب بھی یہ سوچیں کہ مجھے ہدایت نہیں مل رہی، برائیوں کی طرف سے میرا قدم کیوں نہیں چھوٹ رہا، جڑیں نہیں کاٹ پا رہی میں، تو بس ان تین چیزوں کو صاف کرنا ہے. پھر دیکھیے گا اللہ نے خود ہی ہر چیز ٹھیک کر دینی ہے. کان، آنکھ اور دل. دل میں کسی کے لیے برے جذبات رکھنا، اس کو صاف کرنا، ٹھیک ہے. تو جو برے جذبات ہوتے ہیں اسے ختم کرنا. تو جب یہ چیزیں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی دل میں سے، تو خود معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور لعلکم تشکرون، تاکہ تم کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا. شکر کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 3 طرح کا. لسانی شکر، قلبی شکر اور زبانی قولاً. تو عملاً بھی شکر ادا کرنا ہے، قولاً اور عملاً. زبان سے بھی کہیں کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے، اور اپنی عبادات میں بھی اضافہ کریں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح صحیح رات قیام اللیل کرتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے تو آگے پیچھے کے سارے گناہ معاف ہو گئے، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنی زیادہ عبادت کرتے ہیں؟ تو کہا یا عائشہ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤں؟ ایسا کر کے میں اللہ کے شکریہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس نے مجھے نبوت سے نوازا، اس نے مجھے اتنا کچھ عطا کیا. اب سوچئے ہمارے پاس جب بھی نعمتیں آتی ہیں ہم اللہ سے اور دور ہو جاتے ہیں، اور دور ہو جاتے ہیں. کبھی ہم نے کوئی نیک عمل شروع کیا چھوٹا سا، اس لیے تاکہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں. مثلا اللہ نے آپ کو کوئی چیز عطا کی، کوئی بھی، تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے آج سے یہ کام کرنا ہے. شکر کے طور پر اوپر لازم کر لیں کسی بھی چیز کو، شکر کے طور پر اپنے اوپر لازم کر لینا کہ میں یہ کروں گی تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے لیے اس چیز کو اور آسان بنا دے. ٹھیک ہے. تو نعمتوں کا ذکر، نعمتوں کو گننا اور نعمتوں پر غور و فکر کرنے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. لیکن انسان جو ہے نا بہت نہ شکرا ہے. سورۃ مومن آیت 61 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اور پھر سورۃ سبا آیت 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، کہ میرے بندوں میں سے بہت کم ایسے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں، جو شکر کرنے والے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی پہچان کے لیے نہ اپنے ان کانوں سے کام لیتے ہیں، نہ آنکھوں سے کام لیتے ہیں، نہ دل سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اللہ کو نہیں مانتا وہ سماعت، بصارت اور دل کا اچھا استعمال نہیں کرتا جو استعمال کرنے کا حق ہے. شکر یہی ہے نا اپنے معبود کی اور قریب ہو جانا. جو بندہ آپ کو بڑا پیارا ہوتا ہے، تھینک یو کے طور پر ہم بعض اوقات تو زبان سے کہتے ہیں، اور بعض اوقات ہم اس کی قربت میں جا کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اسائنمنٹ ہماری آج کی کیا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ان پر، اور پھر عملاً کوئی شکر ادا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ایک نیا کام شروع کرنا ہے. مثلاً
کوئی ایک نیا عمل، ایک نیکی کہ اللہ آپ نے مجھے توفیق عطا کی ان سب چیزوں کی. مثلا قرآن ہے نا، قرآن دیا یہ ایک نعمت ہے، اس پہ شکر ادا کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز، مطلب مجھے اتنی دیر قرآن پڑھنا ہے یا کسی کو قرآن سکھا دینا ہے، یا شکر کا انداز یہ کہ میں نے دعوت کا کام شروع کرنا ہے یا اپنے بچوں کو قرآن خود پڑھانا ہے یا خود قرآن کی تلاوت کرنی ہے، تو شکر اس طرح سے انشاءاللہ ادا کرنا ہے. سورۃ سبا آیت 30. اگلی ایک اور تدبر اور غور و فکر کرنے والی نعمت، الم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف، مسخرات جو فضا میں مسخر ہیں، فی جو السماء آسمان کی فضا میں مسخر ہیں. انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا، کون ان کو تھامے ہوئے ہیں، ما یمسکہن الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو کوئی نہیں تھامتا. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یؤمنون، ایمان لانے والوں کے لیے اس کے اندر بھی نشانی ہے. ایمان والے تو ہر چیز میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر ایمان میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے تو اس میں بھی ایک نشانی ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان ہو، آپ غور و فکر تدبر کرنے والی سوچ رکھتے ہو. ٹھیک ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تو صحیح، اللہ نے پرندوں کو مسخر کیا، اڑتے ہیں. کبھی غور نہیں کیا وہ کون سی ہستی ہے جو ان کے پروں اور بازوں اور دموں کے کی ساحت اڑنے کے قابل بناتی ہے، زمین و آسمان کے درمیان اڑتے ہوئے انہیں گرنے سے تھامے رکھتی ہے. کوئی دعوے دار ہے؟ آپ کو سوچیے جہاز بنانا ہو نا تو کتنے زیادہ پیسے لگتے ہیں، اور اس جہاز کو مطلب کتنی مشینری کی ضرورت ہوتی ہے، محتاج ہوتا ہے نا، اسے ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، پیٹرول کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا پیٹرول ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی فلنگ کے لیے ہم پھر محتاج ہو جاتے ہیں نا، پھر ہمیں نیچے اترنا پڑا. تو پرندے جب چاہیں اڑے، جب چاہیں بیٹھے، ان کا پیٹرول بھی ختم نہیں ہوتا، ان کی انرجی بھی ختم نہیں ہوتی. تو انسان غور و فکر کرے، ایک بہت بڑا معجزہ ہے آسمان اور زمین کے درمیان پرندوں کا اڑنا. کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ نے، جو ہم جہاز میں سیٹ کرتے اللہ نے سیٹ کیا. تو ہم نے ایک چھوٹا سا یا بڑا سا بھی، چھوٹا تو بنتا ہی نہیں، بڑا سا جہاز بھی کرنا ہو، فلائی کر رہا ہو، تو اس کے لیے کتنی تغدو کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ کے پرندوں کی طرف دیکھیے کتنے مسخر ہیں، نیچے گرنے کا اندیشہ ہی نہیں. اور بعض پرندے اتنی اونچی اونچی چلے جاتے ہیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے سے آپ آسمان پہ دیکھ رہے ہوتے، ٹھیک ہے، ان کو گن رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی یہ نعمت ہے نا، اگر انسان غور و فکر کرے تو انسان کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. کوئی دعوے دار ہے، اللہ کہتے کوئی دعوے دار ہے تو سامنے لے آؤ، لیکن نہیں ہے تو پھر اللہ کو تو مانو نا، ان نشانیوں سے فائدہ تو اٹھاؤ. پھر خود ہی اللہ نے کہہ دیا کہ ان نشانیوں سے فائدہ ایمان والے اٹھاتے ہیں. اللہ جعل لکم من بیوتکم، ایک اور نعمت، اللہ دیکھو اللہ نے تمہارے لیے گھروں میں رہنے کی جگہ بنائی، سکنن، بیوتکم سکنن، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ بنائی، سکنن سکون والی. بیوتن جو ہے بیتن کی جمع ہے. اور قرطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے اوپر سایہ کر رہی ہو نا چھت، اسے سما کہتے ہیں، سما. اور جو نیچے ہو اسے ارض کہتے ہیں. اور جو چاروں طرف سے تمہارے لیے پردہ کر رہی ہو اسے جدار یعنی دیوار کہتے ہیں. اور جب وہ ایک دوسرے کے ساتھ ترتیب کے ساتھ منظم ہو جائے تو وہ جگہ بیت کہلاتی ہے. تو گھر سکنن کا مطلب ہوتا ہے، اس کا مطلب رہنا بھی ہے اور سکون اور راحت بھی ہے. سکون اور راحت کے ساتھ گھروں میں رہنا. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رہائش کے متعلق اپنی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا. ایک یہ کہ گھر میں رہنے کی قدر اور اس میں آ کے ملنے والی راحت، عافیت اور سکون کو وہی شخص سمجھ سکتا ہے
جس کے پاس گھر نہ ہو، جس کے پاس اپنا گھر نہیں نہ ہوتا، وہی فیل کر سکتا ہے کہ گھر کا سکون کتنا بڑا سکون ہوتا ہے۔ اس آیت سے مکان کی قدر و قیمت اور اس نعمت کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ گھر جسمانی اور نفسیاتی سکون کی جگہ ہے۔ اسلام گھر کو سکون کی جگہ دیکھنا چاہتا ہے، لیکن ہم باہمی جھگڑے اختلافات کی وجہ سے گھر کو بے سکون بنا رہے ہیں۔ اور پہلے لوگ گھر کی طرف لپکتے تھے جب کوئی ٹینشن باہر ہوتی تھی، اب گھر کی ٹینشن ہوتی ہے لوگ باہر لپکتے ہیں اور جا کے دوستوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں۔ یعنی گھروں کے اندر اتنا ماحول خراب ہو گیا ہے کہ وہ جسمانی اور نفسیاتی سکون میسر ہی نہیں۔ ایون کہ جسمانی سکون دے بھی دیا جائے، آپ بیڈ پہ لیٹے ہیں، لیکن نفسیاتی طور پر اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ آپ کی جو طبیعت خراب ہے نا وہ ڈبل خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے ساتھ جو گھر میں رہنے والے لوگ ہیں نا ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر وہ بیمار ہیں اونچی اونچی آواز سے باتیں نہ کریں، ان کے سونے کا خیال رکھیں، ان کو فیل کروائیں۔ اگر کوئی باہر سے کام کر کے آتا ہے تو اس کو فیل کروائیں کہ تم سکون کی جگہ پہ آئے۔ اکثر جو رات کو ہمارے مرد آتے ہیں گھروں کے اندر تو گھر کا ماحول اس قدر ڈسٹرب ہوتا ہے کہ وہ گھر میں آ کر سکون محسوس نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو سکون محسوس نہ کرنے کی وجہ سے گھر میں لیٹ آتے ہیں، پھر یہ جو گلہ بھی کیا جاتا ہے کہ جی گھروں کے اندر تاخیر کی جاتی ہے۔ آپ خود سوچیں جو چیز سکون کی باعث ہوگی قدم خود بخود اس چیز کی طرف اٹھتے چلے جائیں گے، لیکن ہم جو ماحول اتنا ڈسٹرب کر دیتے ہیں تو جو سارے دن کا تھکا رہا بندہ ہے سکون حاصل کرنے کے لیے پھر وہ کہیں اور ہی ادھر ادھر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو گھر کی حکمت اور عظمت کے خلاف ہے لڑائی جھگڑا بے سکونی۔ اللہ تعالیٰ نے گھر کی حرمت رکھی اور فرمایا نا بلا اجازت کوئی دوسرے کے گھروں میں نہ داخل ہو، اور پھر حتیٰ کہ جھانکنے سے بھی منع کیا اور تجسس کرنے سے بھی منع کیا۔ گھر کی حرمت کے بارے میں سورۃ نور میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، لیکن حدیث صحیح بخاری کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہارے ایک کو اس کے کھانے اور پینے اس کی نیند سے روک لیتا ہے۔ تو جب تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی حاجت پوری کرے جس مقصد کے لیے گھر سے باہر نکلا ہے، جو چیز لینے گیا تھا، اور اگر وہ پوری ہو گئی ہے تو فوراً کیا کرے؟ اپنی حاجت پوری کر لے تو گھر جلدی سے چلا آئے، گھر آ جائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہم باہر جا کر جاتے ہیں نا، اگر کسی بھی جگہ پہ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، کسی کام کے لیے جاتے ہیں یا اپنی دوستوں کے گھر جاتے ہیں، رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں، تو ہمارا دل وہاں پہ نہیں لگنا چاہیے، ہمیں جلدی فوراً اپنے گھر میں آنے کی جلدی ہو۔ یعنی یہ تو ہمیں حدیث سے بھی جو ہے نا پتہ چل جاتا ہے۔ اب کچھ لوگ اس پر تمہیں بڑی جلدی ہے گھر جانے کی، تو بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جب انسان کی حاجت پوری ہو جائے تو اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ گھروں میں جلدی آ جائے، کیونکہ گھر ہی اصل سکون۔ اپنا گھر کوئی چھوٹا بھی ہو نا، ویل سیٹلڈ نہ بھی ہو، کسی اچھی جگہ پہ آپ گئے ہوں، تو وہاں سے بھی پھر بھی اپنے گھر میں آنے کے لیے انسان کی کھچاؤ پڑتا ہے کہ انسان جا کے سکون حاصل کرے۔ سکون اپنے گھر میں ملتا ہے، عافیت، سکون۔ تو اس لیے ایک اور اسائنمنٹ ہے، ہم نے اپنی طرف سے اپنے گھروں کا ماحول فریش بنانا ہے انشاءاللہ۔ یہ ایک اسائنمنٹ ہے۔ موسٹلی ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن، مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن میں ایسی باتیں کیوں ہوں گی، لیکن قرآن ہی تو زندگی کی ایک ایک چیز سکھاتا ہے نا۔ دیکھیے نا، یہ گھروں کے ماحول کو پرسکون رکھنا یہ بھی تو ہمیں قرآن ہی سکھا رہا ہے۔ تو اسائنمنٹ لکھیں، اگر آپ پیرنٹس ہیں یا آپ گھر میں بڑے ہیں یا چھوٹے، اپنی یعنی آپ گھر میں فساد کا سبب نہ بنے، آپ کی وجہ سے گھر میں سکون ہو، اور اگر دوسروں کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں ان کو سمجھائیں، بتائیں کہ گھر کی عظمت کے خلاف ہے، گھر کی اس نعمت کو جو اللہ نے دیا اس کے خلاف ہے کہ لڑائی جھگڑا اور طنز اور تنقید، شور شرابہ ہو۔ بس رونق لگائے رکھنا ہے، اور فریش اگر کوئی سو رہا ہے تو کی جو ہے نا سونے کا خیال رکھیں، اس کی نیند کا خیال رکھیں، شور شرابہ نہ کریں،
اس کی طبیعت کا خیال رکھیں. وہ نہ ہو جیسے ہم نے آرام و سکون والی اسٹوری پڑھی تھی، تو وہی حساب ہوتا ہے عموماً ہمارے گھروں کے اندر کہ کوئی گھر میں رہتا ہے فریش ہونے کے لیے، لیکن اتنا زیادہ شور اور باتیں اور شکوہ اور وہ سب چیزیں کہ ساری کا سارا سکون جو ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم نے اپنے گھروں کو نا پرسکون رکھنا ہے انشاءاللہ. یہ بھی ہماری اسائنمنٹ ہے اور قرآن کی طرف سے ہمیں ملی ہے. مزید نعمتوں کا اللہ ذکر کرتے ہیں، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا وجعل لکم من جلود الانعام. اور اللہ نے کیا بنایا، اگرچہ گھر کوئی بھی ہو بڑی نعمت ہے، لیکن اینٹوں پتھروں کا گھر بنانے میں نعمت ہونے کے باوجود مشقت بھی ہے، بوجھ بھی ہے، خرچہ بھی زیادہ ہے. سب سے پہلے زمین حاصل کرنا، پھر اینٹیں پتھر مسالہ مٹی لکڑی لوہا ہر چیز مستریوں کو دینا، اور مستریاں پھر مستری مکان بناتے ہیں، بہت مشکل مراحل ہوتے ہیں، پھر وہ مکان کہیں منتقل بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ کا انعام دیکھیے، اللہ نے اپنی نعمت کا ذکر کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں سے رہنے کی جگہ بنا دی، اور تمہارے لیے چپاؤں کے کھالوں سے ایسے گھر بنائے کہ جنہیں تم اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن ہلکا پھلکا پاتے ہو. یعنی اللہ کا انعام دیکھیے کہ اس نے ہماری آسانی کے لیے جانوروں کے چمڑوں سے خیمے بنائے، چند لکڑیاں اور رسیاں اور بننا جو ہے بنایا مکمل. ٹھیک ہے، رسیاں اور بنایا مکمل گھر. ٹھیک، جہاں چاہے میہیں ٹھوک کر رسیاں باندھ کر خیمے بنا لیتے ہیں. اسی چمڑے کی کناتیں کھڑی کر کے چار دیواری بنا لی جاتی ہے، پھر جب چاہے اکھاڑ کے طے کر کے ساتھ رکھ لیا جاتا ہے اور اگلی منزل پر روانہ بھی ہو جاتے ہیں. اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی کر دی ہے کہ اب تو یہ سب چیزیں، یہ ٹینٹ وغیرہ اتنے سستے اور اتنے لائٹ ویٹ ہو گئے ہیں کہ بندہ آسانی سے اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں. اس لیے تو اللہ نے کہا کہ تمہیں اپنے کوچ کے دن اور اپنے قیام کے دن، جب تم وہاں پہ ہوتے ہو یا جب تم وہاں سے چلے جانا چاہتے ہو کسی اور جگہ پہ، تو اللہ نے اس کو اتنا ہلکا پھلکا بنایا ہے کہ آسانی سے اسے پکڑ سکتے ہو، آسانی سے اس کو سٹور کر کے کور کر سکتے ہو. پھر کہا وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. بہت خوبصورت الفاظ ہیں. أَصْوَافِهَا، اب یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ ان کی اونوں سے، ان کی پشموں سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان بنایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسوافن صوف ان کی جمع ہے، بیڑ کی اون، اور اوبارن وبر کی جمع ہے، اونٹ کی پشم. اشعارن شعرن کی جمع ہے، بکریوں کے بال. اساساً غر کا ساز و سامان جو بہت ہو. ویسے اسا یا اسو کہتے ہیں جب کوئی چیز بہت اور غنی ہو جائے نا تو اسے کہتے ہیں. اس لیے گھر کا سامان یعنی جو بہت ہو. تو متاعن گھر کی ضرورت کی خاص چیزیں جس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر رکھا ہے کہ نیا سامان الہین، ایک مقررہ مدت تک، یہ کہا نا، تو الہین ایک وقت تک، یعنی اللہ نے یہ بات طے کر رکھی ہے نیا سامان آنے تک یا اس کے پرانا ہونے تک یا دنیا سے رخصت ہونے تک ایک مقررہ وقت ہے. یعنی الہین میں آتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ چیزیں ہیں نا تو وہ خراب ہو جائیں گی، اس کی مدت مکمل، اب اگلی چیزیں ہیں. اس طرح فوت ہو جاتے ہیں تو مدت مکمل، آپ چلے گئے ہیں، اب آپ کے لیے ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں. الہین پہنچ گئی ہیں اپنی مقررہ مدت تک. اللہ نے ہر چیز لکھی ہے کہ کون سی چیز کتنے عرصہ ہمیں فائدہ پہنچائے گی. اللہ اکبر. یعنی آپ پین یوز کر رہے ہیں نا، آپ کا پین ٹوٹ جاتا ہے، سمجھے اللہ نے اس کی مدت اتنی لکھی تھی. گلاس ٹوٹ جاتا ہے تو کتنی ڈانٹ بھی پڑتی ہے، اور ہم بھی اپنے بچوں کو ڈانٹتے ہیں. میں کہتی ہوں اگر انسان تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے نا تو انسان بہت سے شکوے چھوڑ دیتا ہے،
مطلب گھر میں اگر کوئی چیز خراب ہو جاتی ہے، کچھ بھی غلط ہو جاتا ہے، کہیں الہین، اس کا تو مدت، اس کی مدت مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اناؤنس پہلے کر دیا تھا کہ مجھے پتہ نا اس کی مدت کیا ہے، تو جب ختم ہوگی تو میں خود واپس لے لوں گا. تو یہ کانسیپٹ اگر مائنڈ میں ہو نا تو پھر کیا ہوتا ہے، انسان کا دل جو ہے نا اتنا انسان کا دل پریشان پھر نہیں ہوتا جب بھی کوئی چیز اسے لی جاتی. ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں کو جب ہم تدبر و غور و فکر سے دیکھیں گے نا تو ہماری بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی، پشم جو ہے نا، ان کی جو کھال ہوتی ہے، اور ویسے بھی داغے ہوتے ہیں. پشم جو ہوتی ہے، جس سے آپ سویٹر وغیرہ بناتے ہیں، سلائیوں سے بنتے ہیں، تو اس پہ استعمال ہوتی ہے. بالوں سے، ان کے بالوں سے جو ہے نا داغا بنتا ہے. کھال سے تو چمڑا بنتا ہے نا، چمڑے سے بھی ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں. تو جو بال ہوتے ہیں، بالوں سے داغے بنتے ہیں پھر. تو اللہ کی کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اب دیکھیں، ایک چوپائے کیا بنایا، اسے گھر بھی بنایا. اسوافیہ، ان کی اون سے اور ان کے پشموں سے اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور ایک وقت تک فائدہ اٹھانے کی چیزیں بنائیں. اور بہت سی چیزیں ان سے بنتی ہیں، گھر کے علاوہ بھی فیکٹری کی چیزیں. ہم اتنا استعمال تو کرتے ہیں، لیکن شکر بھی ادا کریں اور اللہ کو مانیں بھی، اللہ کے سامنے جو کہ بھی عبادات میں اضافہ کریں. یہی ہے حق چیزوں کا. ادروائز تو جانور بھی اتنا ذہن رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور ہم نے کھانا پینا. تو اگر ہم ویسی زندگی گزاریں گے نا تو پھر ہم بھی کل انعام جانوروں کی طرح ہی ہیں. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں انسان اور مسلمان اور مومن بننے والے بندوں میں شامل کریں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.